الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام لوگوں کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا. میرے محترم اور عزیز ساتھیوں، ایمان ایک ایسی عظیم دولت ہے جس کو ہم نے نہیں مانگا اللہ سے، ہمارے گھر والوں نے نہیں مانگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا احسان ہے، کتنا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا. ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جن لوگوں کے دلوں سے ایمان نکل جاتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے جہنم میں جاتے ہیں. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں دنیا کے اندر. چاہے پوری دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے، لا کر رکھ دیا جائے، لیکن اس سے بڑی دولت آپ کو نہیں ملے گی. تو اس پہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم دولت سے ہمیں مالا مال کیا ہے، نوازا ہے. اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ لگائی ہیں. ہمارے ماں باپ ہیں، بیوی بال بچے ہیں، ہمارے ساتھ بیماریاں ہیں، ہمارے ساتھ دکھ اور تکلیف ہے. ساری چیزیں ہمیں لے کر چلنا ہے، تمام چیزوں کو ہمیں دیکھتے ہوئے چلنا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں حلال رزق بھی کمانا ہے اور حرام چیزوں سے بچنا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنا ہے. سارے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم کو بتلا دیا ہے کہ کس کس طریقے سے ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، کس کس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر سکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میرے نبی سے محبت کرے اور جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں اور جو دن بھر کے ہم اعمال کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اپنے بیوی بال بچوں کو کھلا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، یہ سب اسوہ رسول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا آئیڈیل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. اگر ان کی زندگی سے ہٹ کر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو پھر ناکامیابی اور کامیابی دو ہی چیزیں ہیں. اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو کامیابی ہمارے ہاتھ لگے گی اور ان کے طریقے سے ہٹ کر اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ناکامیابی کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. تو آج جو رات ہے بہت بابرکت رات ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اور حدیث اور قرآن کی روشنی میں بات کریں گے
ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے، قرآن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم نے پیش کیا ہے، جس کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کا مطلب یہ بیان کر رہا ہے کہ بیجا مال خرچ کرنے والے، وداؤٹ ریزن، جس کا کوئی مقصد نہیں، فضول خرچی کرنے والے، پیسے کو ویسٹ کرنے والے، جس پیسے کو ہم نے اپنے خون اور پسینے کے ذریعے کمایا ہے، محنت کر کے، اسٹرگل کر کے، کوشش کر کے، دن رات ایک کر کے ہم نے پیسے کو جمع کیا ہے، اور اس پیسے کو ایسی جگہ لٹا دیا جائے، ایسی جگہ خرچ کر دیا جائے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے، وداؤٹ ریزن پیسے کو خرچ کرنے والے، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ اس کو بھی ہم بات کریں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے ایک چھوٹی سی حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیروں کا طریقہ اختیار کرتا ہے، جو غیر مسلموں کا طریقہ اختیار کرتا ہے، جو کافروں کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انہی میں سے ہے۔ ان دونوں، ایک حدیث اور ایک قرآن کا ٹکڑا، ان دونوں پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ 15ویں شعبان کی رات، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کے بارے میں آپ کچھ ابھی سن رہے تھے۔ شب بولتے ہیں رات کو، برات بولتے ہیں چھٹکارا، نجات۔ تو یہ نجات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی رات ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اس رات کے بارے میں بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں کہ یہ شب برات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ جن علماء نے ہم کو پڑھایا ہے، جن اساتذہ نے ہم کو پڑھایا ہے، بڑے بڑے جو اس دنیا میں ہیں بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کیا وہ بیوقوف تھے؟ ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے لوگوں کو پڑھایا، عالم بنایا، حافظ بنایا، پھر اس کے بعد کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیر بیان کی، حدیث کا ترجمہ کیا۔ میرے محترم مولوی ساتھیوں، دین سے ہم اتنا دور ہو گئے ہیں کہ جو چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی جا رہی ہیں، اگر ہم اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا مولانا تقی عثمانی صاحب کا، وہ یہی بیان کر رہے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شب برات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ وہ نہیں کرنا ہے، کرے نہ کرے، ان کو کوئی منع کرنے نہیں جا رہا ہے، روکنے نہیں جا رہا ہے۔ وہ بولتے ہیں کہ اس کے متعلق 17 حدیثیں ہمارے پاس ہیں، اس کے اندر کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں، لیکن حضرت نے ایک مقولہ کیا بیان کیا ہے کہ جب ضعیف حدیثیں ایک ساتھ لگاتار کنٹینیو آتی ہیں تو وہ ضعیف حدیثیں مل کر قوی حدیثیں ہو جاتی ہیں۔ تو میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اس رات تک پہنچایا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے شعبان الشہر، یہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے؟ روزہ رکھتے تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تر روزہ رکھتے ہوئے اس مہینے میں دیکھا گیا ہے، زیادہ تر اس مہینے میں، کیونکہ اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے وہ رمضان کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری تو نہیں کہا کہ تمہیں روزہ رکھنا ہی ہے، لیکن ایک طریقہ بتلاتے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آنے والا مہینہ ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کی تیاری کے لیے تم ایک کے بعد ایک روزہ رکھ سکتے ہو، ایک دن کھاؤ ایک دن روزہ رکھو، 2 دن کھاؤ ایک دن روزہ رکھو، تمہیں عادت بنی رہے گی، کیونکہ وہ ایک دم سے وہ مہینہ آ جاتا ہے، پھر روزہ رکھنے میں 2-3 دن ہمیں دشواری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اس کا مقدمہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بھائی اس طریقے سے تمہیں عادت ڈال سکتے ہو، وہ اگلے مہینے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے، کوئی ہے روزی مانگنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے کے لیے تیار ہے۔ کوئی ہے اولاد مانگنے والا جس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، میں اس کو اولاد دینے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ہے اپنی پریشانیوں سے نجات کا چھٹکارا مانگنے والا، میں اس کو نجات دینے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ہے جو اپنے مرے ہوئے کو مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ یہ رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اپنے کسی بھی بندے کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ دو راستے اللہ نے بنائے، اچھائی کے بھی اسی نے بنائے، برائی کے اسی نے بنائے، لیکن ہمیں کیا دیا؟ یہ عقل دیا جس کو عقل سلیم کہا جاتا ہے۔ اچھے اور برے کی تمیز کرنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کو آپ کہیں بھی چھوڑ دیں، کیچڑ میں، پانی میں، وہ کھیلے گا، اس کو فائدہ بھی معلوم نہیں، نقصان بھی معلوم نہیں، وہ کھیلے گا۔ کچرا ہے، گندا ہے، غلیظ ہے، سب اس میں کھیلے گا۔ لیکن ایک 10 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا سمجھدار ہے، اس کو بولو بیٹا ذرا کیچڑ میں کھیلو، وہ کھیلے گا؟ نہیں کھیل سکتا ہے۔ تو ہم اپنی عمر کو آگے بڑھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمر کو آگے بڑھاتا ہے، ہماری سمجھ بھی بڑھتی رہتی ہے اور ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز ہوتی ہے۔ لیکن جو یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو ہم چھوٹے سے ہی یہ تربیت کرتے ہیں کہ بیٹا یہ گندی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، تو ان کے دماغ میں وہ چیزیں بیٹھتی ہیں۔ لیکن اب ہم سے یہ کوئی کہے کہ تم جا کر کیچڑ میں کھیلو، اور ہم جا کر کھیلنے لگتے ہیں، تو لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے؟ یا تو اس کا دماغ کا تار کھسک گیا ہے، یا تو یہ دیوانہ ہو چلا ہے، یا پاگل ہو چکا ہے۔ اس طریقے کا لوگ گمان کریں گے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ہمیں عقل بھی دی اور ہمیں ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہم کیوں نہیں مانتے ہیں؟ تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے جو بھی پیغام اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی نے ان چیزوں کو کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے، ان چیزوں پر ہم عمل کریں۔ یہ وہ رات ہے کہ ہماری کوئی بھی دعا بیکار نہیں جاتی ہے۔ جو ہم جاگتے ہیں تو وہ ہمارا جاگنا، وہ اس رات میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور کوئی مفاد کے لیے تو ہوتا نہیں، کوئی فائدے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ صرف یہ فائدہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، جو ہم اللہ سے جائز چیزیں مانگ رہے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے، اور اللہ یقیناً قبول کرتا ہے۔ یہ وہ رات ہے، قبولیت کی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اور یہ حدیث بیان کی گئی ہے، ابن ماجہ اور ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ وہ رات ہے، اور اسی رات کے بارے میں انکار کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، ابن ماجہ اور ترمذی میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ متوجہ مطلب کیئر کرتا ہے۔ اب وہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیا اور دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے یقیناً، لیکن ہر مہینے کی ایک الگ الگ خاصیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص توجہ دیتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے خود بھی، اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس رات میں کچھ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ وہ 3 طرح کے لوگ ہیں، تینوں کو ہم الگ الگ بیان کریں گے۔ ایک وہ ہے جو مشرک ہے۔ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا گناہ ہے۔ ہر بڑے سے بڑا گناہ توبے سے معاف ہو جائے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ نے چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، فرشتے بنائے، انسان بنایا، زمین بنایا، اور زمین کے اندر پتہ نہیں کون سی ایسی چیزیں پیدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ. بہت ساری چیزوں کو ہم جانتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ہم نہیں جانتے، صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ریلیجن کا ہو، سب کو اللہ نے عقل دیا ہے. اس میں غیر لوگ بھی ہیں اپنے عقل کے ذریعے چاند پہ پہنچ گئے، اپنے عقل کے ذریعے ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے، اپنے عقل کے ذریعے کمپیوٹر میں اور ٹیکنالوجی کے ایسے ایسے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے عقل کے ذریعے. لیکن اسی عقل کے ذریعے یہ نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ اس سورج کا کوئی چلانے والا ہے، اس چاند کا کوئی چلانے والا ہے، اس سورج کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، اس زمین کو کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، اس انسان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے. اس عقل سے یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. لیکن جن کو اللہ نے ایمان سے نوازا ہے وہ سمجھ رہے ہیں، بخوبی سمجھ رہے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی مالک ہے، کوئی خالق ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے. وہی لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، چاند کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، زمین کی پوجا کرتے ہیں، جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، درختوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، انسانوں کی پوجا کرتے ہیں، مرے ہوئے کی پوجا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سجدہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کا بھی نہیں ہے، کسی کے سامنے ہے ہی نہیں. ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر سجدے کا حکم اللہ دیتا تو یہ دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کا سجدہ کرے. یہ مرتبہ بتایا، یہ رسپیکٹ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر سجدہ کرنا ہوتا، حکم ہوتا، تو یہ ہوتا کہ بیوی اپنے شوہر کا سجدہ کرے. تو یہ مرتبہ بتایا، لیکن سجدہ صرف اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نہیں ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ جو مخلوق ہے، جو پیدا کی گئی ہے، ہم بھی مخلوق ہیں، انہی کی عبادت کی جا رہی ہے، انہی کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے، انہی کے سامنے کھانے رکھے جا رہے ہیں، انہی سے مانگا جا رہا ہے، ان کے سامنے رویا جا رہا ہے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے، ان کے سامنے رکوع کیا جا رہا ہے، ان کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے. میرے محترم عزیز ساتھیوں، یہی شرک ہے. اسی طریقے سے ہمارے مسلمان بھائی بھی ملوث ہیں. وہ پتھر کے بنے ہوئی چیزوں کے سامنے کھانا چڑھاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، روتے ہیں. جیسے عرب میں کیسا تھا، قرآن نے ان کو بیان کیا ہے، کیسا نام رکھتے تھے اپنے خداؤں کا، اپنے پتھر خداؤں کا کیسا نام رکھتے تھے، ود، سواع، یغوث. اور یہ نام رکھ کے وہ کیا بیان کرتے تھے؟ یہ بارش کا رب ہے، یہ کھانے کا رب ہے، یہ جس کے گھر میں بچہ نہیں پیدا ہو رہا ہے اس کا یہ رب ہے، جو بیمار ہے اس کا یہ رب ہے. تو بارش نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس جاتے تھے، اس پتھر کے پاس. کسی کو لڑکا پیدا نہیں ہو رہا ہے اس کے پاس جاتے تھے، کوئی بیمار ہے تو اس کے پاس جاتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، روتے تھے، یہاں تک کہ اس کے لیے جانور بھی ذبح کرتے تھے. یہ تھے مشرکین مکہ. وہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں. ہمارے مسلمان ان چیزوں کو اگر ہم کرتے ہیں کسی جگہ بھی، چاہے وہ ہمارے مزارات ہو، چاہے ہمارے بزرگوں کا ہو، چاہے ہمارے نبیوں کا ہو، اگر ہم نے وہاں سجدہ کر لیا تو سمجھیے کہ اللہ ناراض ہے. ہمارا شمار، ہماری کاؤنٹنگ جو ہے وہ مشرکوں میں ہو جائے گی. تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ سب رگڑ کے سجدے میں مرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے اور معاف نہیں کرتا ہے. دوسری چیز، جو دل میں کینہ رکھتا ہے اپنے بھائیوں کے لیے، بھائی سے مراد المسلم اخو المسلم،
مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کلمہ پڑھنے والا ایک دوسرے کا بھائی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے خون کا رشتہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تبھی. جتنے بھی دنیا میں کلمے والے بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والے، سب ہمارے بھائی ہیں، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کوئی مسلم دکھے ایمان والا، اگرچہ تمہاری اس سے بات چیت نہیں ہے، پہچان بھی نہیں ہے، اس کو پہچانتے بھی نہیں ہو، کہاں سے آیا ہے، دیکھو سلام کرو، اس کو اپنے گھر بٹھاؤ، اس کی مہمان نوازی کرو، پوچھو اس سے خیر خیریت پوچھو. یہ ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے. تو اگر ہم جس محلے میں رہتے ہیں، ہمارے محلے میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، ہمارے رشتے دار بھی رہتے ہیں، ہمارے ریلیشن والے بھی رہتے ہیں، سب الگ الگ قسم کے لوگ رہتے ہیں. اگر ہم نے اپنے بھائیوں سے کینہ رکھا ہے، حسد، جلس، نفرت، تو اس کی بھی دعا اس بات کو قبول نہیں ہوتی. اور اس رات کو کیا، رمضان میں جو آخر عشرے میں شب قدر کی رات جو ہم تلاشتے ہیں، اس رات میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. میرے محترم مولانا ساتھیوں، انسانی فطرت ہے، ہمارے دلوں میں یہ سب چیزیں آتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، لیکن اللہ سے توبہ کیا جائے، اللہ سے استغفار کیا جائے. ایک بار صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، دوڑے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا بولتے ہیں، اللہ کے نبی ہم منافق ہو گئے. جبکہ صحابہ اللہ کے نبی سے اتنے قریب تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، تم لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. ان کے پیروں کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے ہیں. وہ لوگ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس دوڑ کر جا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، اللہ کے نبی ہم منافق ہو گئے. پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہوگی. بولا کہ اللہ کے نبی ہم نماز پڑھ رہے تھے تو دنیا کے خیالات آ رہے تھے، ہمیں بازاروں کے خیال آ رہے تھے، ہمیں اپنے دکانوں کے خیال آ رہے تھے، گھروں کے خیالات آ رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سلام پھیرو، استغفار پڑھو. یہ شیطانی چالیں ہیں، یہ انسانی فطرت ہے، یہ آتی رہے گی. لیکن اس کا طریقہ کیا بتایا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہم تو نماز میں کھڑے تھے تو بھی شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے، سوتے ہیں تو بھی شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ٹوائلٹ کو جاتے ہیں تو بھی شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم اپنے رشتے داروں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ ہوتے ہیں تب بھی شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یہاں تک کہ قبروں میں بھی شیطان پہنچ جاتا ہے. اس نے وہ اللہ سے وعدہ لیا ہے. تو میرے محترم مولانا ساتھیوں، اپنے دلوں سے نفرت کو نکالا جائے، کینے کو، حسد کو، جلن کو، جلس کو، ہر چیز کو اپنے دل سے نکال کر اپنے دل کو پاک اور صاف کیا جائے. تو ایسے لوگوں کی اس رات مغفرت نہیں کی جاتی ہے صاف طور پہ. اور صرف اسی رات کو نہیں بلکہ شب قدر کی رات کو بھی، اور شب قدر کی رات عید کی رات کو بھی جو بڑی رات بیان کی گئی ہے، اس رات کو بھی قبول نہیں ہوتی. اور ذی القعدہ کی رات میں بھی جو روزے رکھے جاتے ہیں، جو حاجی لوگ حج کرتے ہیں، اس رات کو بھی دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں ایسے لوگوں کی. تو ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے ہمارے دل کو پاک کرے. یہ بری چیز ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا ہے، چغل خور، چغلی کرتے ہیں. تو بتایا کہ یہ غیبت اور چغلی ہوتی کیا ہے. دیکھیے اس کا معنی ہم کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارا دوست تھا، فرینڈ تھا، وہ چلا گیا، اس کی برائی ہم نے کسی سے بیان کر دی، یہ چغلی ہو گئی. نہیں، اس کے سامنے بھی اس کی برائی بیان کرنا وہ بھی چغلی ہے، اور اس کے چلے جانے پر، غائب ہونے پر وہ بھی اس کی چغلی بیان کر رہے ہیں، تو وہ بھی چغلی اور غیبت میں شامل ہوتا ہے. ہاں، ایسا کام اگر وہ کر رہا ہے جس کو آپ سمجھا سکتے ہیں، شریعت کے خلاف کر رہا ہے، کچھ برے کام ہیں، ان کو آپ سجیشن دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، ایڈوائس دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن دو آدمیوں میں لڑانے کے لیے آپ اس کے پاس تھے،
دوسرے دوست کی بات کر رہے تھے، یہ بھی غیبت ہوا، یہاں سے چھٹے تو اس کے پاس گئے، اس سے اس کی شکایت کر رہے ہیں، یہ ہوئی غیبت، یہاں تک کہ دونوں آمنے سامنے ہوئے، تم نے ہمارے بارے میں یہ بولا تھا، وہ بولے گا تم نے ہمارے بارے میں یہ بولا تھا، یہاں تک کہ وہ دونوں لڑے، اس میں سر ٹوٹا، پیر ٹوٹا، باغ، یہاں تک کہ جان بھی چلی جاتی ہے، اس کا ذمہ دار، اس کا رسپانسبل کون ہوا؟ جو آگ لگانے والا ہے۔ میرے محترم موجود ساتھیوں، ہرگز بھی ایسا نہ کریں۔ اور ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، اور ایک دوسری روایت ہے نمام، چغلی کرنے والا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کی مثال اور اس کا ایگزامپل کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر دیا ہے کہ جیسے تمہارا مرا ہوا بھائی ہے، اس کا تم گوشت کھا رہے ہو۔ ایک تو پہلے انسان کا گوشت کھاتے نہیں ہیں، لیکن اس کا ایگزامپل کیسے دیا چغلی کرنے والے کا، کہ جیسے تمہارا بھائی مرا ہوا ہے اور اس کا تم گوشت کھا رہے ہو۔ تو ایسے لوگوں کی بھی اس رات دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ شب برات یعنی آج کی رات، 15ویں کی رات میں کرنے کے اعمال کیا ہے، کرنے کے کام کیا ہے؟ ایک ہوتے ہیں گڈ ڈیٹس اور ایک ہے بیڈ ڈیٹس، اچھے کام، برے کام۔ تو اچھے کام کرنے کے کیا ہے، برے کام چھوڑنے کے کیا ہے؟ تو برے کام جتنے بھی ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اچھے کام جو بھی کرنے کے ہیں اس رات میں ہم کریں۔ نمبر 1، نفلی عبادت۔ نفلی عبادت میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ آپ مسجد میں آ گئے گھر سے فارغ ہو کر، آپ مسجد میں وضو کر کے داخل ہوئے اور اعتکاف کا نیت کر لیے۔ اب وہ کتنی دیر تک رہنا ہے، آپ سو بھی گئے تو اس حالت میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ وضو باوضو ہو کر آپ مسجد میں سوئے، اس کا بھی ثواب آپ ملے گا۔ آ کر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، نوافل کتنا بھی پڑھ لیجیے، ایکسٹرا وہ نمازیں ہیں، اور نوافل پڑھنے کے بعد اللہ سے دعائیں کیجیے۔ اس سے آپ تھک جاتے ہیں، تلاوت قرآن کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اس سے آپ تھک جاتے ہیں تو آپ یہ کوشش کیجیے جو بھی آپ کے پاس قرآن موجود ہے اس کا ترجمہ ہے، چاہے وہ ہندی میں ہو، انگلش میں ٹرانسلیشن ہو یا پھر کنڑ میں ہو، جو بھی آپ کے پاس اس کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہر روز پڑھتے ہیں، نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک، تو ہم روز پڑھتے ہیں یہاں تک کہ ہماری عمر 60 سال تک ہو گئی اور ہم جان نہیں پائے کہ الحمدللہ کے اندر اللہ نے کہا کیا ہے۔ تو کم سے کم ایسی باتیں جو ہمارے زندگی میں اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھ کے اس رات تک پہنچایا، اور یہ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے مہینے تک بھی ہم کو پہنچا دے، زندہ رکھے۔ تو یہ اعمال کریں، نفلی عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات لے لیں، انگلیوں پہ پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جو بھی چیزیں ہیں، کلمات ہیں، کلمے ہیں، اس کو پڑھا جائے، اس کا ورد کیا جائے۔ پھر اسی طریقے سے دعائیں مانگی جائے اللہ سے، اپنے رزق کے لیے دعائیں مانگے، اپنے اولاد کے لیے دعائیں مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگے، اپنے مرے ہوئے کے لیے دعائیں مانگے، پوری امت کے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مانگے، اور اپنے حلال رزق کے لیے دعائیں مانگے، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگے، برائیوں سے بچنے کی دعا مانگے۔ جو بھی دعائیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس زبان میں بھی اللہ سے آپ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، کیونکہ زبانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اور جہاں تک پوری دنیا بیک وقت یعنی ایک ہی ٹائم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جمع ہو کر دعا مانگے تو اللہ سب کی سنتا ہے، اس میں کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، سب بھی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سنتا ہے اور سب کی قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے دعائے استغفار کیا جائے۔ میرے محترم موجود ساتھیوں، اس رات کو جس کو کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی جو ہے وہ آواز لگاتا رہتا ہے، تو کیا ہم
جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جو ہمارے دعاؤں کے محتاج ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے محلے کے لوگ ہیں، ہمارے فرینڈس ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے ہیں، ان کے لیے جن کے نام یاد ہیں ان کے نام لے کر، جن کے نام یاد نہیں ہیں ان سب گھر والوں کی طرف سے دعائیں مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو کر تیرے پاس چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے بھائی بہن کے لیے جو بھی انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ ان کو مغفرت کر دے۔ اگر ان پر کسی برے اعمال کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے تو اللہ ان کے عذاب کو ٹال دے، دور کر دے۔ یہ سب دعائیں تو ہم کر ہی سکتے ہیں، کیونکہ آج ہم دعا کریں گے نہیں تو کل ہمیں مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ہمارے لیے بھی دعا کرے گا۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے بھی وہ دعا کرے گا، یا تو ہمارے گھر سے پیدا کر دے گا، یا تو ہمارے محلے سے پیدا کر دے گا، یا ہمارے ریلیشن والوں میں سے، یا ہمارے فرینڈس میں سے کوئی ایسے شخص کو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا جو ہمارے لیے بھی دعائیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اس رات کو نفل پڑھ لیا، تلاوت قرآن کر لیا، دعا استغفار کر لیا، اب اس کے بعد درود شریف کا ورد کیا جائے۔ اور جانتے ہیں یہ جمعہ کی رات ہے، اور جب ہم درود شریف کا ورد کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، جو بھی آپ کو درود یاد ہے، اور بہتر تو درود ابراہیم ہے، تو جو درود ہم پڑھتے ہیں فرشتے ہمارے پڑھے ہوئے درود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے ہیں، گویا کہ ہمارا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہو رہا ہے۔ تو کثرت سے درود پڑھا جائے، کیونکہ ہمارا درود اللہ کے نبی تک پہنچتا ہے۔ ہر نفلی عبادت سے تھکنے کے بعد وہ لکھ لیا جائے، اگر بھول جاتے ہیں ایک پرچی پہ لکھ لیجئے، اس کے بعد یہ کرنا ہے آپ کو، اس کے بعد یہ کرنا ہے، یادداشت کے طور پہ، اس کے بعد آپ کرتے رہیے، اور جتنی قوت اور طاقت ہے، جیسا کہ مولانا نے کہا کہ آپ بہتر تو یہی ہے کہ تہجد پڑھ کر جائیں۔ یہ رات کبھی کبھی پتہ نہیں اگلے سال ہمیں نصیب ہوگی نہیں ہوگی، ہمیں خود معلوم نہیں ہے، مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد دوبارہ ہم یہاں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ سے یہی دعا کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو کم سے کم رمضان تک پہنچا دے کہ وہ مبارک مہینے میں ہم پہنچ جائیں۔ اور دوسری بات، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت اور طاقت و قوت دی ہے، مال کی فراوانی ہے یا نہیں ہے، آپ دل کے بڑے ہیں، دل کے راجا ہیں، تو غربا و مساکین میں فقیروں کی دیکھ ریکھ کی جائے، ان کی امداد کی جائے، ان کا ہیلپ کیا جائے، آپ ہیلپر بنے، ان کی مدد کریں۔ آپ کے محلے میں بھی بہت سارے غریب ہوں گے، آپ کے آزو بازو میں، آپ کے ریلیشن والے میں بھی، آپ کے فرینڈس میں بھی بہت سارے آپ کو غریب مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کے محلے میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے باپ نہیں ہوں گے، جن کی مائیں نہیں ہوں گی، اکیلا ہوگا، جو پڑھنے کے لیے ترس رہا ہوگا، اس کے دل میں خواہش ہوگی پڑھنے کی، لیکن اس کے پاس مجبوری ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو گھر بھی چلانا ہے، مجبوریاں بہت طرف سے اس کو گھیر رکھی ہیں، لیکن وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں۔ اللہ نے جو طاقت اور قوت جس حساب سے بھی ہم کو دیا ہے، ہم ان کی دیکھ ریکھ کریں اور اس طریقے سے کام کریں۔ اگر آپ ایک بچے کی رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں کہ ہم کو اسے پڑھانا ہے جتنا اللہ نے ہمیں طاقت دیا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اور اس کی پبلسٹی آپ نہ کریں، شہرت نہ کریں، میں نے فلاں کو پڑھا رہا ہوں، تو نام و نمود اور شہرت جو آپ کر رہے ہیں اس کا ثواب، اس کا نام و نمود جو ہے اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں ہی مل گیا۔ اگر آپ نے پبلسٹی نہیں کی ہے اس کا بدلہ کتنا اللہ دے گا اس کو ہم بتا نہیں سکتے۔ جیسے وہ بچہ پڑھ کر کامیاب ہوا آپ کے ذریعے، آپ کے پیسے سے، اب وہ کئی لوگوں کو پڑھائے گا، کئی لوگوں کو اچھے راستے پہ چلائے گا، اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ وہ مر گیا، اس کے سیکھے ہوئے سکھا رہے ہیں، قیامت تک بھی وہ چلتا رہے گا، آپ کو صدقہ جاریہ کا راستہ کھل گیا، آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ کا راستہ کھول رہے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اسی لیے دنیا سے آپ کچھ ایسا کر کے جائیں جس کا ثواب آپ تک پہنچتا رہے۔
نہیں تو لوگ اسی طرح جا رہے ہیں. کچھ لوگ شرک میں مبتلا ہو کر جا رہے ہیں, پورے گناہ کا بوجھ لے کر چلے جا رہے ہیں, بہت طریقے سے اللہ کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. لیکن ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو وہ خاتمہ بالخیر ہو, اچھائی پہ ہمارا موت ہو. تو اس رات کو ہم بیکار نہ جانے دیں کہ رات سے شب بیداری نہیں ہونی چاہیے. یہ رات کو ہم اپنے کام میں لائیں. جو جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان چیزوں میں اپنے وقت کو لگایا جائے. نہیں تو اگر ادھر ادھر گھومنا ہی تھا یا ادھر ٹائم ویسٹ کرنا تھا, بیکار کرنا تھا, تو اس سے بہتر تھا کہ اب سو جاتے. اس سے بہتر تھا کہ ہم سو جاتے. لیکن میرے محترم مولوی ساتھیوں, اللہ نے یہ موقع ہم کو دیا ہے اور یہ قوت اور طاقت دی ہے ہم کو ایک دن جاگنے کی. ہم جاگیں, اللہ سے مغفرت کی دعا کریں, تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں, جو بھی چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں کی جائے. کچھ بدعات ہیں جو اس دن ہم کرتے ہیں جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے ابھی حدیث کا ٹکڑا بیان کیا اور تقی عثمانی صاحب کا آپ کو حوالہ پیش کیا, تو یہ رات عبادت کی رات ہے, مغفرت کی رات ہے, توبے کی رات بھی بول سکتے ہیں, اللہ سے توبہ آپ کرا سکتے ہیں. لیکن میرے محترم معزز ساتھیوں, آپ دیکھیں اس رات کو ہمارے جو نوجوان بچے ہیں, خاص طور سے, سارے لوگ نہیں, ہمارے نوجوان بچے ہیں, وہ جاگنے کے نام پر رات بھر گاڑیاں دوڑاتے ہیں. گاڑیوں میں پیٹرول لگتا ہے, کیا وہ فری آ رہا ہے, یا تو وہ کام نہیں کرتے, باپ کے پیسے سے وہ پیٹرول چلا رہے ہیں وداؤٹ ریزن, ویسٹ ہے. اخوان الشیاطین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. اچھا, وہی صرف نہیں کرتے ہیں, وہ اپنی گاڑیوں میں اتنا موٹا سائلنسر لگائے ہوئے ہوتے ہیں جن کی آواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ آزو بازو جو ہمارے محلے کے لوگ ہیں وہ سو رہے ہیں, اس میں غیر لوگ بھی ہیں, اس میں بیمار لوگ بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, سڈنلی اٹھ جاتے ہیں. اگر کوئی مریض ہے, دل کا مریض ہے, کہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم ہوں گے. یہ سب فضول خرچے ہم کر رہے ہیں. ایک تو ہم اپنی نیند بھی خراب کر رہے ہیں, ایک تو ہم اپنا پیسہ بھی ویسٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو پریشان بھی کر رہے ہیں. ہماری جو بھی عبادتیں ہیں وہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ دیکھیے, آپ اسلام کو کھنگال ڈالیے, پڑھ ڈالیے, سن ڈالیے, کسی کو پریشان کرنے کے لیے کوئی بھی ہمارا فیسٹیول, ہمارا تہوار نہیں ملے گا, نہ ہماری عبادتیں ایسی ہیں. لیکن یہ جو طریقے ہم نے لیے ہیں غیروں سے لیے ہیں, کیا گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جاگ رہے ہیں کس نام پہ؟ عبادت کے نام پہ. کیا آج جاگنے کی رات ہے, اللہ سے مانگنے کی رات ہے, اللہ کو خوش کرنے کی رات ہے اور معافی کرانے کی رات ہے؟ لیکن ہم بازاروں میں گھومتے ہیں, محلوں میں گھومتے ہیں. کم سے کم جو گھر کے ذمہ دار ہیں ان کو روکنا چاہیے, منع کرنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ایسا نہ کرنے دیں. اسی طریقے سے اس رات ہونے سے پہلے شام, مغرب کا وقت جب ہوتا ہے تو ہم مارکیٹ سے پٹاخے لاتے ہیں اور ایسے پٹاخے چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, بم ٹائپ ہوتے ہیں, جو چیزیں غیروں کے تہواروں میں, غیروں کے فیسٹیول میں استعمال کیے جاتے ہیں, یوز کیے جاتے ہیں, جس کا نام بھی میں لے لیتا ہوں, جس کو آپ بولتے ہیں دیوالی. آپ دیکھیں گے اسلام کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہے پٹاخے کا اور ہنگامے کا,
شور شرابے کا، ایسا کوئی چیخو پکار کا، ایسا کوئی چیز نہیں ملتا ہے. لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر اسلام کی تعلیم نہیں ہے، دینی تعلیم نہیں ہے. یا تو ہمارے بچوں کے اندر نہیں ہے، یا تو ماں باپ کے اندر نہیں ہے. کم سے کم اتنی موٹی موٹی باتیں تو ہم جان لیں کہ جو مبارک راتیں آنے والی ہیں اس رات میں کرنے کے کام کیا ہے. کیا اس رات میں یہ کام کرنے کا ہے، یا اس رات میں ہنگامے کرنے کا ہے، یا اس رات میں پٹاخے چھوڑنے کا ہے، یا اس رات میں آتش بازی کرنے کا ہے، یا اس رات میں شیطانی عمل کرنے کا ہے. میرے محترم معزز ساتھیوں، جو آیت ہم نے تلاوت کی تھی اخوان الشیاطین، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ذرا خوشی ملی، اور یہ آپ نے شہرت کر دیا، پبلسٹی کر دیا کہ پٹاخے میرے زور کی آواز دیے، تمہارے پٹاخے کیسے چھوٹے، تمہارے پٹاخے کیسے چھوٹے. یہ طرف دل کو خوشی ہو گئی. یہی چاہتا ہے شیطان، جس نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے، یہی چاہتا ہے شیطان، فضول خرچیاں کرانا. جس پیسے کو آپ نے اپنا خون پسینہ بہا کر کمایا ہے، اس کو ایک پٹاخے کے لیے آپ کے اپنے بچے کو خوش کرنے کے لیے دے دیا. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخوان الشیاطین کہا ہے، شیطان کا بھائی کہا ہے. میں اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کر رہا ہوں، اخوان الشیاطین اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہا ہے، شیطان کے بھائی ہیں. میرے محترم معزز ساتھیوں، ایسی حرکتیں ہرگز بھی نہ کریں. اسی طریقے سے عشاء کی نماز یا عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ قبرستان کو جاتے ہیں. جیسا کہ مشہور حدیث آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جنت البقیع کو نکلے، وہ بھی بغیر کسی کو بتائے ہوئے، چپکے سے نکلے. حضرت عائشہ نے بستر پہ ہاتھ پھیرا تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. پیچھا کیا، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں. ان کو کیوں ڈاؤٹ ہوا کہ کہیں دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھا تو آپ کو جنت البقیع میں پایا. اچھا، یہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی بار آئی، لیکن آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار جانا ہی ثابت ہے. آپ تنہا جائیے، آپ جمعے کو جائیے، جمعرات کو جائیے. اس حدیث کو ہم ذرا دیر کے لیے ایک طرف رکھتے ہیں. آج کل ہمارے نوجوانوں کو، ہمیں بھی، ہمارے ماں باپ کو بھی، ہمارے باپ کو بھی جو میل ہے، سارے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم سے کم ہفتے میں تو ایک بار ضرور قبرستان کو جائیں. یہ اس لیے کیونکہ ایسے تو موت کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں آ رہا ہے. کم سے کم جمعہ کو ہی وقت نکال کر چلے جائیں تاکہ دیکھیں وہاں جو سونے والے ہیں یہاں ہمیں آنا ہے، ان کے بازو میں سونا ہے، اور ان کی قبر کھود کر دیکھیں گے تو ہڈیاں ملیں گی. جس چیز کے لیے ہم اکڑ رہے ہیں، جس چیز کے لیے ہم اکڑتے ہوئے زمین پر چلتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، تمہاری اکڑ کو یہ زمین توڑ دے گی، بچ نہیں سکتے ہو. میرے محترم والد ساتھی، اس کے اندر ہمیں جانا ہے، دیکھ کر آئیں، اور جاتے جاتے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرائیں. لیکن جو ہم آج کی خاص طور سے آج کی رات کو جو ہم نے گروپ وائز ہم نے بنا لیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہیں کیا ہے. میرے محترم والد ساتھی، جو حقیقی بات ہے وہ میں بیان کر دے رہا ہوں. اجتماعی طور پر ہنگامے میں ایک محلے میں نکلے، چلو 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 قبرستان کو چلتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں. آپ چلیے، ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے تو وہ بھی پیچھے سے آ جائے، لیکن اس طریقے کا ہنگامہ نہ کیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں کتنی بار 15ویں شعبان آئی، لیکن آپ سے ایک ہی بار وہ ثابت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جانا گناہ ہے، غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر ہفتے قبرستان کو جائیں تاکہ موت کی یاد تازہ ہو آپ کے دلوں میں.
کہ ہمیں بھی اس مٹی میں ملنا ہے، اور خوف ہو، اور آنے کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے، اور عبادت میں دل لگے، اور لوگوں کو اچھی باتیں بتائے، اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ تو یہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں، پٹاخہ چھوڑنا اور آتش بازیاں کرنا، فضول خرچیاں کرنا، یہ ساری چیزیں غیروں کی ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے۔ ایک اور چیز کی جاتی ہے، قبرستان کو ہم صاف کرتے ہیں، اس پہ جھاڑ وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کاٹتے ہیں، قبر دھس گئی ہے تو اس پہ ہم مٹی چڑھاتے ہیں، یا پکی قبر ہے پتھر کے ہیں یا پھر ماربل کے ہیں، تو جو پکی ہے تو اس پہ ہم کلر وغیرہ پینٹنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ ایک تو پہلی بات اسلام کے اندر قبر کو پکی بنانا ہی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ انتقال کے وقت تھے، جب آپ کی روح قبض ہونے والی تھی، تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کیا کہا؟ میرے قبر کو عید کی جگہ مت بنانا۔ عید مینس خوشی کا دن۔ اللہ کے نبی یہ فرما کر گئے میرے قبر کو خوشی کی جگہ مت بنانا۔ میرے محترم والد ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے، 70 لوگ نکلیں گے۔ کیسے نکلیں گے؟ اگر آپ اپنی قبر کو پھر نہیں کرتے رہے تو ایسا لگے گا، آنے والا دیکھے گا لگا ہے کل ہی کوئی مرا ہے، آج ہی کوئی مرا ہے۔ 70 سے مطلب ہزاروں لوگ نکلیں گے، کیونکہ زمین تنگ ہو جائے گی، ہمارے رشتے دار اس میں دفن کیے جائیں گے، رشتے دار کے رشتے دار دفن کیے جائیں گے، بال بچے دفن کیے جائیں گے۔ کبھی ہم بازو سوچتے ہیں یہاں قبر نہیں ہے، کھنتے ہیں اس میں ہڈیاں نکل جاتی ہیں، ان ہڈیوں کو اسی میں ڈال دیا جائے اور دفن کر دیا جائے۔ تو ہرگز بھی اس طریقے کا کام نہ کیا جائے جو شریعت سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ پھر ہم یہی نہیں کرتے ہیں، صرف قبرستان کو جا کر ہم اگربتی لے جاتے ہیں، موم بتیاں لگاتے ہیں۔ اگر وہ بیچارہ عذاب میں ہے، عذاب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آگ جہنم جو بنا رکھا ہے، اگر اس کو عذاب ہو رہا ہے، ایک اور آگ لگا کر ہم نے اس کے قبر پہ لگا دیا۔ منع کیا جائے قبرستان میں کوئی آگ کی چیز لے نہیں لے جانا چاہیے، لیکن ہم اس دن قبروں پہ چراغا کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں۔ بھائی میرے اگر آپ نے چراغا کیا اتنے دن آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ اندھیرے میں تھا، آج ہم نے اس کے قبر کے آجو بازو جو ہے موم بتیاں اگربتیاں لگا دی، اس کی خوشبو سن کر اس کی روشنی دیکھ کر آج اٹھ کر ملاقات کرنے چلا آئے گا، کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ہرگز بھی ایسے اعمال نہ کیے جائے، یہ غیروں کا طریقہ ہے جو اسلام نے منع کیا ہے۔ ایک فضول خرچی میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضول خرچی کرنے والے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس رات کو ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، لائٹ لگاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں۔ ایک تو لائٹ کافی ہے، جو پہلے جل رہی ہے وہی ٹھیک ہے، لیکن الگ سے اس کا انتظام کرنا، بالکل سجا دینا، قمقمے لگانا، یہ بھی فضول خرچی۔ اس سے کیا مل رہا ہے ان کو؟ ہمیں جو کرنے کے کام ہے، مسجد کو آئے، عبادت کیا، اللہ سے دعا کیا، ذکر و اذکار کیا، اور اس کے بعد مغفرت کی دعا کیا، اپنے مرنے والوں کے لیے، اپنے زندہ لوگوں کے لیے بھی دعائیں کی، ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کی، یہ سب اعمال کر لیے کافی ہے، لیکن اس طریقے کے اعمال نہ کریں جو ہمارے اعمال کو خراب کر دیتے ہیں۔ اچھے کام کو بھی، جو ہمارے ثواب کے کام تھے ان کو بھی وہ خراب کر دیتے ہیں۔ قبرستان ایک عبرت کی جگہ ہے جس کو دیکھ کر ہمیں دل میں ڈر پیدا ہونا چاہیے، اللہ یاد آ جانا چاہیے کہ ہم کو اس قبر کے اندر جانا ہے، ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر اتنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال یا پوری 100 ہم نے پوری کر لی، تو ہم نے ان سالوں میں کیا
کیا ہم نے کچھ ایسا کام کیا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر، اس کا ثواب ہم تک پہنچتا رہے گا کہ نہیں؟ اپنے بچوں کو پڑھا دیا، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی محلے کے بچوں کو پڑھانے کا، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے دی، ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا اور اس کا ثواب ہم کو بھی ملتا رہے گا، ہماری اولادوں کو بھی ملتا رہے گا. تو یہ جو اسلام کا کانسیپٹ ہے، یہ ہے اچھے اعمال کے، برے اعمال سے دور رہنے کے. شروع میں ہم نے آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چیزیں بیان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. روزہ رکھیں جس کو جتنی طاقت ہو، اور نہیں رکھیں گے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، رکھیں گے ثواب ملے گا. کوئی بری چیز تو کر نہیں رہے، لیکن اس سے ہمیں رمضان میں آسانی ہو جاتی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب ہم آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے. اس رات کو کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی احادیث، کوئی قرآن، کوئی صحابہ، کوئی تابعین، کوئی محدثین، کسی سے بھی وہ چیزیں نہیں ملتی. جیسے ایک روایت عام طور پہ چلتی ہے اور ان کو اسی شب برات کی رات میں ہی یاد آتی ہے، 15ویں شعبان کو یاد آتی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت شہید ہوئے تھے وہ حلوہ کھانے سے ہوئے تھے. میرے محترم عزیز ساتھیوں، وہ واقعہ جب کا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے گھیر لیا اور کافر پتھر، اینٹ اور تلوار سے ان پر اٹیک کر رہے تھے، تو صحابہ نے ایسا راؤنڈ بنا کر اللہ کے نبی کو بیچ میں رکھا اور سارے تیر اور نیزے جو بھی آتے تھے اپنے اوپر لے لیتے تھے. ایک نالائق کافر نے نشانہ لگا کر اسی بیچ میں سے تھوڑا سا فاصلہ تھا اور نشانہ لگا کر اللہ کے نبی کے چہرے پہ مارا، آپ کے ہونٹ بھی کٹ گئے اور دانت بھی شہید ہو گئے. یہ اصل واقعہ ہے. لیکن میرے محترم مولوی ساتھی، کیوں ہم بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس اصل واقعہ نہیں ہے. قرآن حدیث کی تعلیم نہیں ہے، صحابہ کی تعلیم نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہے سب کچھ، لیکن ہم نے اس کو پڑھا نہیں، سیکھنے کی کوشش نہیں کی. صرف یہ مہینہ آتا ہے، صرف یہ دن آتا ہے، صرف یہ رات آتی ہے تو بس مجھے فلاں نے بتایا ہے، بس ہاں یہی کریکٹ ہے. نہیں میرے محترم عزیز ساتھیوں، ہرگز بھی اس طریقے کے اعمال نہیں کیے جائے. اس رات کو ہم لوگ کچھ ایسی چیزیں بناتے ہیں اور کھانے میں بھی اور میٹھی چیزیں بھی ایسی چیزیں بناتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارا عقیدہ غیروں سے کتنا ملتا ہے. ایک چیز آپ سن لیجئے کہ اللہ نے ایک عالم ارواح بنایا ہے جس میں تمام روحوں کو پیدا کر رکھا ہے اللہ نے، اور جو اس دنیا سے مر جاتا ہے ان کی روحیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتی ہیں، اس عالم ارواح میں چلی جاتی ہیں. انسانی عقائد کیا ہوتے ہیں؟ ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو چیز آج ہم کر رہے ہیں، یہ کام جو ہم کر رہے ہیں، پتہ نہیں تو کس نے ان لوگوں کو بتا دیا، کیسے ایسے لوگوں کے دماغ میں یہ سب چیزیں آ گئی جو غیروں کی باتیں، جو غیر لوگ اس کو سوچتے اور سمجھتے ہیں. کیا سوچتے سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مرے ہوئے ہیں وہ واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں، ہم کو پریشان کرتے ہیں، ہم کو تکلیف دیتے ہیں، ہم کو ستاتے ہیں. یہ غیروں کا عقیدہ ہے. لیکن آج کے دن کا مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ میرے محترم عزیز ساتھی، یہ اچھی اچھی چیزیں بنا کر ہم گھروں کو پاک اور صاف رکھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الطہور شطر الایمان، ایک دوسری روایت میں نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. ہمیں ہمیشہ پاک صاف رہنا ہے،
اپنے کپڑے کو، اپنی جگہ کو، اپنے گھر کو، اپنے بال بچوں کو، سب کو بھی پاک صاف ہمیشہ رکھنا ہے. لیکن اگر آپ شب برات کی رات کو پاک صاف کر رہے ہو بہتر ہے، پاکی صفائی انکار نہیں ہے. لیکن یہ عقیدہ آپ رکھتے ہیں کہ آج جو ہم پاکی صفائی کر رہے ہیں، آج جو ہم اگربتی موم بتی گھر میں لگا رہے ہیں، آج جو خوشبو ہم لگا رہے ہیں، آج جو ہم اچھے اچھے کھانے بنا رہے ہیں، آج جو ہم اچھی اچھی چیزیں بنا رہے ہیں، ہمارے مرے ہوئے کی روحیں آج گھر میں آئیں گی. یہ عقیدہ کہاں سے ملتا ہے؟ غیروں سے ملتا ہے. تو میرے محترم معزز ساتھیوں، اس عقیدے سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اچھی سمجھ دے، اور اللہ کے نبی کی کہی ہوئی بات من تشبہ بقوم فہو منہ کے راستے پر ہم چلنے والے نہیں ہیں. ہم تو توحید والے ہیں، ہم تو اللہ کو ایک ماننے والے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر مر مٹنے والے ہیں اور اللہ کے لیے جان دینے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے والے ہیں، ان کے نام پر مر مٹنے والے ہیں. ہم تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی مانتے ہیں. وہ کلمہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم آج کے رسول ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کے خلاف ایک برا لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے نبی سے، ہم اپنے حبیب سے اتنا محبت اور پیار کرتے ہیں. جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پیار کرتا ہے، اس سے ہم بھی اتنا پیار کرتے ہیں. تو میرے محترم معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو اور اس رات کو جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس اعمال کو قبول فرمائے، اور جو بھی ہم چھوٹے یا تھوڑی تلاوت، تھوڑے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرمائے. اور جو ہمارے بھائی بہن، جو بھی ایمان والے بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.